السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کر، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے متعلق خوشخبریاں پاتے ہیں، اور یہ خوشخبریاں بھی پاتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے
جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر اور ان کے اثر کے تحت بعض دوسرے ممالک میں ملا اور حکومت سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف قانون بنا کر ان کو شہری حقوق سے محروم کر کے ان کے لیے حقوق انسانی کے ہر قانون کو پس پشت ڈال کر ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر احمدیوں کو قتل کرنے کی ہر ایک کو کھلی چھٹی دے کر یہ لوگ احمدیت کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ احمدیت خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا وہ پودا ہے جس کو کوئی انسانی کوشش ختم نہیں کر سکتی، جس کے پھلنے پھولنے کی خدا تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام ہے کہ بشریٰ لکا احمدی انت مرادی و معائی غرست لکا قدرتی بیدی، کہ اے میرے احمد تجھے بشارت ہو، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے تیرا درخت لگایا ہے۔ بس یہ جماعت کو ختم کرنے کی انسانی کوششیں تو بے شک ہیں اور رہیں گی، لیکن ان کوششوں سے جماعت احمدیہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جب یہ الہام ہوا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس وقت آپ کے ارد گرد چند ایک لوگ تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے ہم کس شان سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ دنیا کے 200 ممالک تک پھیل چکی ہے۔ مخلصین کی ایسی جماعتیں قائم ہو چکی ہیں کہ جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ کیا اس ابتدائی زمانے سے لے کر آج تک کی ترقی باوجود مخالفین کی تمام تر کوششوں، جن میں حکومتوں کا بھی کردار ہے، انسانی کوششوں سے ہو سکتی ہے؟ یہی ایک بات احمدیت کی سچائی کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اگر کسی میں عقل اور آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ بندھی ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ بعض لوگ اٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے خواب میں، یا یہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ بلکہ غیر مذہب والوں کی مثالیں بھی دی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے اور اسلام نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے اور وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس شخص کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ سچا ہے۔ بلکہ آج بھی سینکڑوں بیعتیں خوابوں میں رہنمائی کے ذریعے ہو رہی ہیں، اور اس زمانے میں ہم اس کے خود گواہ ہیں۔ کئی واقعات میں پیش کر چکا ہوں، بلکہ شاید اس وقت بھی میرے سامنے بعض ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ خدا تو کئی نہیں ہو سکتے،
کہ کسی کو کچھ بتا رہا ہو خدا اور کسی کو کچھ بتا رہا ہو، مختلف لوگوں کی مختلف رنگ میں رہنمائی کر رہا ہو، اس کا ایک معیار ہے، اگر کوئی اس پر پرکھنا چاہے تو پرکھنا چاہیے، اور یہی ایک معیار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ معیار کیا ہے، کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فعل کیا کہتا ہے۔ خوابیں تو اس نے بھی دیکھ لیں، اس نے بھی دیکھ لیں، یہ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کا فعل کیا کہتا ہے۔ جب یہ دیکھو گے تو جماعت کی ترقی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے۔ آج خلافت کے ہاتھ پر جماعت احمدیہ کا جمع ہونا ایک بہت بڑی فعلی شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بے نفس ہو کر جان مال وقت کی قربانی دینا، جس کو سب غیر مانتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت نہیں ہے؟ جس نے دلوں کو مضبوط باندھ کر ایک جگہ جمع کر کے ان قربانیوں پر باوجود دنیا کے ظلم سہتے چلے جانے کے آمادہ کیا ہوا ہے۔ بس جماعت کی طاقت اور اس کا پھیلنا اور ترقی کرنا مخالفین کی کوششوں سے نہیں رک سکتا۔ ہر جان جو احمدیت کی خاطر، کلمہ طیبہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی خاطر، خدا تعالیٰ اور صرف خدا تعالیٰ کا عبد بننے کی خاطر قربان ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ تمہارے مکر اور تمہاری کوششیں اور تمہاری زیادتیاں جماعت احمدیہ کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں حضرت مولوی عبد الرحمن خان صاحب شہید اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت سے جان کی قربانیوں کی ابتدا ہوئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صاحبزادہ صاحب کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا، اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونے کی محتاج تھی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی کے ذکر میں آگے، کہ خدا تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایسے بھی ہیں، یعنی افراد جماعت میں سے، کہ وہ سچے دل سے ایمان لائے اور سچے دل سے اس طرف کو اختیار کیا اور اس راہ کے لیے ہر ایک دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس نمونے پر جو نمونہ اس جوان مرد یعنی صاحبزادہ صاحب نے ظاہر کر دیا، ابھی تک وہ قوتیں اس جماعت کی مخفی ہیں۔ فرمایا خدا سب کو وہ ایمان سکھاوے اور وہ استقامت بخشے جس کا اس شہید مرحوم نے نمونہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس دعا کو جو آخری فقرے میں ہے قبولیت عطا فرمائی، اور وہ استقامت بخشی بہتوں کو، جس سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے وقت آنے پر پیش کیے۔ ان پہلے شہداء کی قربانیوں کے تسلسل کو پاکستان کے احمدیوں نے سب سے زیادہ جاری رکھا اور سینکڑوں میں اپنی قربانیاں پیش کی۔ ہر شہید نے ایمانی حرارت اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہر شہید احمدیت کا اپنا اپنا ایک رنگ ہے جس کے ساتھ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس میں انڈونیشیا کے شہید بھی شامل ہیں، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ممالک کے بھی، لیکن بعض نمایاں ہو جاتے ہیں۔
1974 میں 30-35 احمدی جماعت احمدیہ کے خلاف جو فسادات ہوئے تھے ان میں شہید کیے گئے تھے، لیکن بعض ایسی حالت میں شہید ہوئے کہ انہیں اذیت دے دے کر شہید کیا گیا۔ باپ اور بیٹے کو شہید کیا گیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کو اذیت دی جاتی تھی، بیٹے کے سامنے باپ کو احمدیت سے طائب ہوتے ان کی اذیت دے کر یہ کہا جاتا تھا کہ احمدیت سے طائب ہوتے ہو یا نہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف لوگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہاں کی پولیس بھی سامنے کھڑی تماشا دیکھ رہی ہوتی تھی۔ انڈونیشیا میں سر عام پولیس کی نگرانی میں دہشت گردی کا نشانہ بنا کر پولیس اور ریاستی کارندوں کی نگرانی میں اذیت دے دے کر احمدیوں کو شہید کیا گیا۔ لیکن ایمان کی حفاظت کرنے والوں اور استقامت کے پتلوں نے اپنے جسم کے روئیں روئیں پر زخم کھا لیا، ایک ایک انچ پر زخم کھا لیا، لیکن ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ بس چاہے یہ پاکستان کا قانون ہو یا انڈونیشیا کا یا کسی بھی اور ملک کا، احمدیوں کی زندگیوں کو تو چھین سکتا ہے، لیکن ان کی وفاؤں کو نہیں چھین سکتا۔ اب سنا ہے ملائیشیا میں بھی ایک نئے قانون کے ذریعے ملائیشیا بھی اس قانون کے ذریعے اس صف میں آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ انہوں نے بھی ایک نیا قانون بنایا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، یہ بھی آزما کے دیکھ لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب خدا کی تقدیر اپنا کام شروع کرے گی تو حساب چکانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کوئی ملا اور کوئی قانون ان کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ یہ نام نہاد علماء جو رحمت للعالمین کے نام کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں، مجرموں کے کٹہرے میں سب سے پہلے کھڑے کیے جائیں گے، اور احمدیوں کا ایمان اور صبر اور استقامت ایک شان کے ساتھ چمک رہا ہوگا۔ بس احمدیوں کو اس بات کی فکر نہیں، انہیں پتہ ہے کہ انجام کار انہی کی فتح ہے۔ قربانیاں تو قومیں دیتی ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن ان قربانیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اس لیے یہ جو قربانیاں احمدی دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، یہ کوئی بلا مقصد اور معمولی قربانیاں نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ حکومت کے ارباب حلوہ چاہے کہتے رہیں، لیکن ریاستی کارندے اپنی زیر سایہ دہشت گردی آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کارندوں کی دہشت گردی آج بھی احمدیوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ربوہ کے پولیس اہلکاروں نے، جن میں تھانہ انچارج اور اس کے اسسٹنٹ شامل تھے، اور ایک اطلاع کے مطابق اس سے بڑے افسر بھی، ہمارے ایک انتہائی مخلص اور فدائی احمدی کو 1 ماہ کے قریب بغیر کسی قسم کے کیس رجسٹر کیے تھانے میں رکھا، اور پھر کسی نامعلوم جگہ لے جا کر 8-10 دن تک شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں یہ مخلص فدائی احمدی، جن کا نام عبدالقدوس تھا،
صبر و استقامت سے یہ ٹارچر اور اذیت برداشت کرتے ہوئے اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے تو یہ شہادت کا رتبہ پا لیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح پہ ہے کہ ربوہ کے محلہ نصرت آباد کے رہائشی ایک شخص احمد یوسف اسٹامپ فروش، جو عدالت کے باہر اسٹیمپ پیپر بیچنے والے تھے، ان کا 4-5 اکتوبر کو درمیانی رات کو کسی نے قتل کر دیا، اور پولیس نے پھر مقتول کے بیٹے کے کہنے پر اس کے اماء پر مختلف احباب کو مختلف اوقات میں شک کی بنا پر گرفتار کر کے شامل تفتیش رکھا، اور بعد میں ان تمام احباب کو جن کو پکڑا گیا تھا بے گناہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اسی سلسلے میں یہ مدعی تھا مقتول کا بیٹا، اس کی طرف سے ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید کا نام بھی لیا گیا، جس پر پولیس نے انہیں بھی تھانے بلا کر پکڑ لیا۔ یہ محلے نصرت آباد کے صدر جماعت تھے۔ اس کے بعد مدعی نے ماسٹر عبدالقدوس صاحب، جس کو جیسا کہ میں نے کہا صدر محلہ تھے، ان کو اس کیس میں نامزد کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ پھر درخواست دی، ڈی پی او کی درخواست دی تحریری۔ پولیس نے ماسٹر صاحب کو 10 فروری کو مغرب کی نماز کے وقت مسجد میں آ کے گرفتار کر لیا، لیکن پکڑ کے تو لے گئی، باقاعدہ جو پرچہ کاٹا جاتا ہے، گرفتاری ڈالی جاتی ہے، وہ نہیں ڈالی۔ رابطہ کرنے پر پولیس والوں نے یہی کہا اور مسلسل یہی کہتے رہے کہ یہ بھی بے گناہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ بڑے افسران سب یہی کہتے رہے کہ جلد ہی معاملہ کلیئر ہو جائے گا، بعض مجبوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس لیے ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ اسی دوران 17 مارچ کو ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو پولیس نے تھانہ ربوہ سے کسی نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا، اور ماسٹر صاحب کو کچھ معلوم نہ پہنچا کہ کہاں رکھا گیا۔ ان کو غائب کرنے کے کچھ 10 دن کے بعد 26 مارچ کو پولیس انہیں تھانے میں واپس لے آئی، اور ماسٹر صاحب کے ایک دوست کو فون کر کے کہا کہ اپنا بندہ آ کے لے جاؤ، اپنے آدمی کو لے جاؤ آ کے۔ جس پر وہ دوست وہاں گئے تو ماسٹر صاحب نے انہیں کہا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ جس پر پولیس نے اس دوست سے ایک سادہ کاغذ پر دستخط بھی لے لیے، یہ میں واپس لے کے جا رہا ہوں، اور ماسٹر صاحب کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ ماسٹر صاحب عبدالقدوس صاحب کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دوست انہیں فوری طور پر وہاں سے ہسپتال لے گئے، جہاں جا کے پھر پتہ لگا کہ بھلی پولیس نے غائب کرنے کے ابتدائی 2-3 دن میں ماسٹر صاحب پر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہیں پخانے میں بھی خون آتا رہا، خون کی الٹیاں بھی آتی رہیں، اسی طرح ان کے گردوں پر بھی کافی اثر ہوا۔ ماسٹر صاحب نے ملاقات کے دوران بتایا کہ 17 مارچ کو رات کے اندھیرے میں ویسے ہوش میں تھے، لیکن اندرونی طور پہ انتہائی شدید چوٹیں لگی تھیں۔ اندھیرے میں انہیں کچھ پولیس اہلکار تھانہ ربوہ سے 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو کے فاصلے پر لے گئے۔ کچی سڑکیں ہیں، وہاں وقت زیادہ لگتا ہے، تھوڑا فاصلہ بھی ہو تو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے، بالکل ویران جگہ تھی۔ انتہائی تشدد کیا، پولیس والے انہیں مار مار کے یہ کہتے رہے کہ کسی عہدیدار کا نام بتاؤ جو اس قتل میں ملوث ہے، تم بھی عہدیدار ہو، نام بتا دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، اور ایک کاغذ پر دستخط کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان عہدیداروں میں بعض نادران کے نام بھی انہوں نے لیے، اوروں کے نام بھی۔ اس پر ماسٹر صاحب نے دستخط نہیں کیے، تو پولیس والوں کا کہنا تھا، یہ جب مارتے تھے، یہ تشدد کرتے تھے کہ پہلی بار کوئی جماعتی عہدیدار ہاتھ لگائے، پہلے تو یہ چھوٹ جایا کرتے تھے اور پھر تشدد شروع کر دیتے تھے۔ پھر اس دوران میں تشدد کرتے ہوئے یہ اہلکار جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کے نام لے کر جماعت کے خلاف بھی شدید بدزبانی کرتے رہے۔
تشدد کے نتیجے میں ماسٹر قدوس صاحب کی حالت بہت خراب ہو گئی، خون کی الٹیاں اور جیسا میں بتایا، جس پر پولیس والوں نے تشدد روک دیا، انہیں کچھ دوائیاں وغیرہ دیں۔ جب ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو پولیس انہیں پھر تھانے واپس لے آئی اور اس کے دوست کے حوالے کر دی۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب کو ہسپتال میں داخل کر کے ICU میں فضل عمر ہسپتال میں رکھا گیا۔ مسلسل خون کی بوتلیں لگائی گئیں۔ شہادت سے ایک روز قبل 29 مارچ کو ایک دو روز کے وقفے کے بعد کچھ الٹیاں رک گئی تھیں ان کی، دوبارہ خون کی الٹیاں آئیں اور دوبارہ ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی، پھیپھڑے بھی متاثر ہو گئے، جس کی وجہ سے 30 مارچ کو جمعہ کو گزشتہ جمعہ کو بے ہوش ہو گئے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طاہر ہارٹ میں بھی ان کو شفٹ کیا گیا تھا، اس سے وفات سے پہلے ڈائلیسس کا بھی پروگرام تھا، تیاری ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ پولیس کے جو تشدد تھا اس کے اندرونی چوٹوں کی وجہ سے یہ جان بر نہ ہو سکے اور شہادت کر پایا۔ اس کی مزید تفصیل ان کے برادر نسبتی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 17 مارچ کو پولیس کو جو انہوں نے ان کو بتایا، ان کے پاس ہسپتال میں رہتے رہے تھے، کہ 17 مارچ کو وہاں ایک جگہ ہے جھنگڑ گلوترا روا کے پاس، چنوٹ سے آگے جا کے، وہاں یہ ان کو لے گئے اور شدید ظالمانہ تشدد کیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ ماسٹر عبدالقدوس صاحب نے ان کو بتایا کہ لکھتے ہیں، ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے خود بتائی ہیں۔ امجد باجوہ صاحب کے ساتھ پیدل چل کے پولیس تھانے سے یہ باہر آئے، اس کے بعد ہم راستے میں ان کو ہسپتال لے گئے، تو راستے میں وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ مجھ پر بہت تشدد ہوا ہے، اور اتنا تشدد کہ خوفناک تھا، اور یہ بھی بتایا کہ تھانے دار اور تفتیشی افسر جو تھا وہ اس تشدد میں شامل تھے۔ چنوٹ سے پنڈی بھٹیاں روڈ پر لے گئے، پھر ہرسا شیخ سے آگے دریا کی طرف لے گئے۔ دریا کے اندر ہی کوئی راستہ نکلتا تھا، جھنگڑ گلوترا جس طرح کا میں نے بتایا، وہاں لے گئے، اور وہاں جا کے مجھے پولیس چوکی جو تھی وہاں حوالات میں بند کر دیا، اور اس کے بعد وہاں سے کچھ دیر بعد نکالا تو کرسیوں پر دائرے کی، جب میں باہر آیا تو کرسیوں پر دائرے کی صورت میں روا کا تھانے دار، تفتیشی افسر، وہاں کا لوکل تھانے دار اور DSP بھی جو تھے موجود تھے، ایک کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے دائرے کی شکل میں، اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا کہ یہ تمہارا بیان ہے، اس پہ دستخط کر دو۔ تو میں نے اس سے کہا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روا کی مرکزی انجمن اور صدر عمومی وغیرہ کے خلاف بیان تھا، تو میں نے کہا یہ غلط بیان نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ کہ اس میں یہ بیان تھا کہ جو قتل ہوا ہے اس میں یہ لوگ ملوث ہیں اور انہوں نے یہ کروایا، اگر تم یہ کر دو دستخط تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہتے میں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ میرا بیان ہی نہیں ہے اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے، میں کس طرح کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں کہ خود دستخط کر دو تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہم تو تم سے اگلوا لیں گے۔ تو ماسٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے 2 دفعہ انکار کے بعد ساتھ کھڑے ہوئے 2 ہٹے کٹے لوگوں نے مجھے گرا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مسلسل مجھ پر تشدد کرتے رہے اور اپنا مطالبہ دہراتے رہے، اور مختلف طریقے تھے تشدد کے۔ یہ بعض لفظ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، رسہ لگانا، منجی لگانا یا سریا لگانا، رولا پھیرنا، یہ تو مختلف چیزیں، لیکن بہرحال لٹا کے رولا پھیرنا جو ہے وہ لکڑی کا ایک رولر ہوتا ہے، وہ بڑا سارا اور کافی وزنی، وہ جسم پر پھیرا جاتا ہے، اور اسی طرح رسہ باندھ دیا، اس کو رسہ باندھ کے گھسیٹتے رہے،
اس کے علاوہ مسلسل جگائے رکھا، اور جب آنکھ بند ہونے لگتی مجھے حوالات سے باہر نکال کر مارنا شروع کر دیتے۔ وہاں ایک بدماش نامی گرامی تھا اور نامی ڈاکو اور چور، اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کو اگر جو مارتے تھے وہ پولیس کا ایک چھتر ہوتا ہے چمڑے کا ایک بہت سارا، اس کو لگا کے مارتے ہیں۔ اس کو اگر 5 مارتے تھے تو ماسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے 25 مارتے تھے۔ ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی تو پھر ہرسا شیخ وہاں قریب ہے گاؤں ہے، وہاں لے گئے، وہاں سے کچھ انجیکشن لگوائے، کچھ دوائیاں دیں، پھر سنبھلی طبیعت تو پھر تشدد کرنے لگ گئے، اور یہ سب تھانے دار وغیرہ اس بیچ میں شامل تھے۔ غلیظ گالیاں بھی نکالتے رہے، کہتے تھے اب لندن سے بلواؤ جو تمہارے بڑے ہیں ان کو، کیا وہ تمہیں چھڑا لیں، روا سے بلاؤ، پھر بزرگوں کو غلیظ گالیاں دیتے تھے۔ بڑی تکلیف ہوتی تھی مجھے، کہتے ہیں، گالیاں سن کے۔ مار تو برداشت ہو رہی تھی لیکن گالیاں سننا مشکل تھا۔ کھانا بھی کبھی کبھار دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسا تشدد اور ظلم کبھی نہیں میں نے سنا اور نہ کبھی دیکھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں برداشت کر سکتا۔ میں دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تشدد سہنے کی برداشت کرنے کی ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل سے ہمت دی اس کو برداشت کر سکے وہ۔ صدر عمومی صاحب نے مجھے لکھا کہ میں نے ان کو کہا کہ اتنا کچھ تشدد کیا انہوں نے، کچھ تو آپ سے لکھوا لیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے ان کو کہا کہ وہ تو مجھ سے ایک نقطہ بھی نہیں ڈلوا سکے۔ بس یہ ہے ایمان کو سلامت رکھنے والے اور سچائی پر قائم رہنے والے کی کہانی۔ اس عزم اور ہمت کے پیکر نے جان دے دی مگر جھوٹی گواہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بھی شرک کے برابر قرار دیا۔ بس اس عظیم شہید نے ہمیں جہاں بہت سے سبق دیے، وہاں یہ سبق بھی دیا جو جماعت احمدیہ کی قیام کی بنیادی غرض ہے، کہ توحید کے قیام کے لیے اپنی جان کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جھوٹ بھی شرک کے برابر ہے اور شرک نہیں ہو سکتا ہمارے سے۔ شہید مرحوم نے اپنے عہد بیعت کو بھی نبھایا اور خوب نبھایا۔ شہید مرحوم اگر اذیت کی وجہ سے پولیس کی من پسند اسٹیٹمنٹ دے دیتے، جیسا کہ بتاتے رہے ہیں، تو اس کے نتائج جماعت کے لیے مجموعی طور پر بھی بہت خطرناک ہو سکتے تھے۔ جس طرح مرزا غلام قادر شہید کو اعلیٰ کار بنانا چاہا تھا، وہ تو ایک نام نہاد تنظیم یا دہشت گرد تنظیم نے بنایا تھا، لیکن یہاں تو پولیس نے بنانا چاہا۔ اور یہ بھی بعید نہیں، کیونکہ ضلع کے جو بڑے پولیس افسران ہیں وہ اس ظلم سے کا انکار ہی کر رہے ہیں اور اپنی معصومیت ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو بائی پاس کر کے چھوٹے افسران کے ذریعے سے حکومتی لیول پر اوپر سے کوئی حکم آتے رہے ہوں۔ اعلیٰ حکام بعض دفعہ ہدایات دیتے رہتے ہیں، اور جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں ضیاء صاحب خود تھانے دار کو فون کر سکتے تھے، تو یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے جہاں صوبائی حکومت بھی ہمارے خلاف ہے۔ اب جب ان پولیس افسران کے خلاف پرچے کی کوشش ہو رہی ہے تو حکام بالا کی طرف سے صلح صفائی کا دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ صلح کر لو۔ گو پاکستان میں مجرم جو ہیں وہی صاحب اقتدار بھی ہیں، اور انصاف کی امید بظاہر نہیں ہے، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے جماعت تمام ذرائع استعمال کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی۔ بہرحال اگر یہ اپنی پسند کی کسی قسم کی تحریر جو پولیس کی پسند کی تھی اس پہ دستخط کر دیتے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ قتل کے جھوٹے مقدمے میں جیسا کہ میں نے بتایا مرکزی عہدیداران کو گرفتار کرنا تھا، مرکزی دفاتر پر پابندی ہو سکتی تھی، جماعت کی تعلیم اور کوششوں کو کہ ہم امن پسند جماعت ہیں بدنام کرنے کی کوشش ہو سکتی تھی، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں ہو سکتی تھیں جن سے جماعت کو نقصان پہنچتا، نہ صرف ملکی طور پر بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی۔
بہرحال انہوں نے ایک مکر کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مخلص کے ذریعے جو انتہائی نرم دل عام زندگی میں تھا، جس کو اس قسم کی سختیوں کا تصور بھی نہیں تھا، اس کے ذریعے سے ان کے مکر کو توڑا، اور وہ ان کے جھوٹوں اور مکروں کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا اور جماعت پر آنچ نہیں آنے دی۔ بس اے قدوس، ہم تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے اپنے آپ کو انتہائی اذیت میں ڈالنا تو گوارا کر لیا، لیکن جماعت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ تو نے اپنی جان دے کر جماعت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ بس ماسٹر عبدالقدوس ایک عام شہید نہیں ہے، بلکہ شہداء میں بھی ان کا بڑا مقام ہے۔ اس عارضی دنیا سے تو ایک دن رخصت ہونا ہے سب نے، لیکن خوش قسمت ہے ماسٹر عبدالقدوس صاحب، جن کو خدا تعالیٰ نے زندہ کہا ہے، اور وہ ایسے رزق کے پانے والے بن گئے ہیں جو دنیاوی رزقوں سے بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ جس جماعت اور جس مقصد کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اس کے بارے میں حقیقی خوشخبریوں کو پتہ تو انہیں اس جہان میں جا کر چلا ہوگا۔ شہید مرحوم ہمیں جو سبق دے گئے ہیں، ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بس جیسے بھی حالات گزر جائیں، اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑنا، یہ سبق انہوں نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دنیا والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا مضبوط تعلق ہے۔ یہ لوگ جو اپنے زوم میں احمدیوں کو گالیاں نکال کر حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق نازیبہ الفاظ کہہ کر ہمارے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، اذیتیں دے کر خوش ہوتے ہیں، ایک دن انشاءاللہ آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ ان میں سے ایک ایک سے حساب لے گا۔ شہید مرحوم احمدیوں کے لیے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں بالعموم، اور اہل روا کے لیے بالخصوص، یہ پیغام بھی چھوڑ کر گئے ہیں کہ قانون کا احترام اور حکومتی کارندوں کا احترام بے شک ہر احمدی کا فرض ہے، لیکن کسی بھی انسان سے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پولیس اہلکار ہو یا افسر ہو، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے جو ظلم بھی وہ ہم پر روا رکھے۔ ایک احمدی کو اگر خوف ہونا چاہیے تو صرف ایک ہستی کا، اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ پولیس اہلکاروں کا زور صرف قانون کا احترام کرنے والوں پر چلتا ہے۔ دہشت گردوں کے سامنے، ملا کے سامنے، جس نے توڑ پھوڑ اور شدت پسندی کرنی ہے، جس نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، جس نے ان کو آگے سے بموں سے اڑانا ہے، ان کے سامنے تو ان کی گھگی بن جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں غیر جماعت دوستوں سے جو مختلف طبقوں سے آئے ہوئے تھے، تعلق رکھنے والے تھے، ایک مجلس ہوئی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کی جماعت کی ایک خصوصیت ہے کہ ہر ایک نے عہد بیعت کیا ہوا ہے، اور جو آپ انہیں کہیں وہ مانتے ہیں اور ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے حالات کے بدلنے میں آپ لوگ کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو انہوں نے میں نے بتایا کہ سیاسی نظام کا حصہ ہم نہیں بن سکتے، کیونکہ قانون احمدی کو کہتا ہے سیاست میں آنے کے لیے کہ پہلے اپنے آپ کو غیر مسلم کہو، پھر جمہوری نظام کا حصہ بنو جس میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اور یہ ہم کبھی نہیں کریں گے، ہم کر نہیں سکتے۔ دوسرے، سڑک پر اپنی طاقت کا اظہار ہے، یا شدت پسندی ہے، یا دہشت گردی ہے، ہم نے یہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ہم قانون کے پابند لوگ ہیں،
اور یہی ہم نے اس زمانے کے ہادی کو مان کر سیکھا ہے، جو صحیح اسلامی تعلیم ہے، اس سے بھی ہم دور نہیں جا سکتے۔ بس حکومتی ادارے تو ان کا ساتھ دیتے ہیں جو شدت پسند ہیں، یا ان سے ڈرتے ہیں جو شدت پسند ہیں، جن کی سڑک کی طاقت ہے، جو سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان بھی انہی کی سنتے ہیں، تبھی تو احمدیوں کو ان کے جائز حقوق سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میں نے کہا کہ جہاں تک بیعت کا تعلق ہے، یہ بیعت ہی تو ہے جس کی وجہ سے خاموشی سے احمدی اپنی جان مال کی قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ لیکن بہرحال انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہی لوگ احمدیوں کی عزت اور احترام کرنے پر مجبور ہوں گے۔ گو آج ہمیں ظلموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے ہاں اندھیر نہیں۔ ہاں شاید کچھ دیر اور مہلت ان کو مل جائے، بس صرف خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں، اس سے مدد طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر کا انتظار کریں۔ عزیزم قدوس شہید کے معاملے میں بعض پولیس افسران نے کہا تو ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، لیکن دوسری طرف دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی انصاف کی آنکھ روشن ہو جائے، اگر نہیں تو پھر ابھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ ظلم و بربریت گو حکومتی اہلکاروں نے کیا ہے، لیکن یہ ان تک محدود ہے اور حکومت کا یا افسران کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جب یہ شور پڑا تو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں، لیکن اگر یہ انصاف نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری حکومتی مشینری اس حکومتی دہشت گردی میں شامل تھی۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ کہ وہاں شاید دیر تو ہو، اندھیر نہیں ہے، اور یقیناً یہ لوگ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں گے۔ جماعت کو نقصان پہنچانے کی جو ان کی حسرت اور خواہش ہے، اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جماعت انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتی چلی جائے گی۔ احمدیت کا 200 ممالک میں پھیل جانا انہی جانی قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بس احمدیوں کو ہر قربانی کے نتیجے میں اس بات پر اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری ترقی کے دن قریب کر رہی ہے۔ جتنی بڑی قربانی ہے، اتنی زیادہ جلد اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غم کرو، اور تم ہی بالا ہوگے اگر تم مومن ہو۔ بس اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ بس ہر شہادت، ہر قربانی ہمارے ایمان میں ترقی کا باعث بننی چاہیے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل کس طرح نازل ہوتے ہیں۔ صبر، ہمت اور دعا سے کام لیتے چلے جائیں۔ بعض لوگ مجھے لکھ دیتے ہیں کہ صبر اور دعا کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے۔ میں پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں اور بتا بھی آیا ہوں، اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ صبر اور دعا ہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ اس کا صحیح استعمال ہر احمدی کرے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کس تیزی سے نازل ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں میں، ہماری دعاؤں سے، اور ہماری کوششوں اور ہماری دعاؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر پھل ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم مغموم ہوں یا بے دل ہوں۔ بظاہر دشمن کے بھی خوفناک منصوبے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن کے منصوبے ہوا ہو جائیں گے۔ دشمن کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی کہ وہ جماعت کو ختم کر سکے۔ ہاں، ان لوگوں کے کونے آہستہ آہستہ کٹتے رہیں گے اور کٹ رہے ہیں، اور ان میں سے ہی صحیح فطرت جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔
بس ہر قربانی ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے اور دلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے ایک اور چھلانگ لگوائی ہے ہر قربانی جو ہے. اور قدوس شہید جیسی قربانیاں تو سینکڑوں چھلانگیں لگوانے کا باعث بنتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گی. ہمارا رد عمل نہ مایوسی ہے نہ شدت پسندی. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین ہے، بلکہ ہم پورا ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور دعا کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جانے کے لیے کہا ہے اور پھر کامیابی مقدر ہونے کا وعدہ کیا. بس کون ہے جو ہمارے سے ہماری تقدیر کو چھین سکے، جس کا خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری بے صبری، ہمارے ایمان کی کمزوری ہم سے ان کامیابیوں کو دور نہ کر دیں جو مقدر ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ نے ملک کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا ہے اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھی، اور قربانیاں بھی دی ہیں. آج بھی ملک کو احمدیوں کی دعائیں ہی بچا رہی ہیں اور بچا سکتی ہیں. ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو جو انہوں نے ملک کے لیے دیں ان دکھوں، تکلیفوں اور شہادتوں کی وجہ سے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس ان ظلموں کو ختم کرنے کا ایک ہی علاج ہے، اس ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے سے زیادہ خدا تعالیٰ کے حضور جھک کر اس کا فضل مانگیں. ہم مظلوم بننے کے ساتھ اگر تقوی، صبر، توکل، ثبات قدم، دعا اور استغفار سے پہلے سے بڑھ کر کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح کے نظارے جلد تر دیکھیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہم پاکستان اور دوسرے اسلامی ممالک سے دین کے نام پر ظلم اور ہر قسم کے ظلم کو جلد تر ختم ہوتا دیکھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مامورین اور ان کی جماعت کو زلزلے آتے ہیں، ہلاکت کا خوف ہوتا ہے، طرح طرح کے خطرات پیش آتے ہیں. کوزیبو کے یہی معنی ہیں. دوسرے ان واقعات سے فائدہ ہے کہ کچوں اور پکوں کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچے ہوتے ہیں ان کا قدم صرف آسودگی تک ہی ہوتا ہے، جب مصائب آئے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ یہی سنت اللہ ہے کہ جب تک ابتلا نہ ہو تو کوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا. خدا کا اپنے بندوں سے بڑا پیار یہی ہے کہ ان کو ابتلا میں ڈالے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی ہر ایک قسم کی مصیبت اور دکھ میں ان کا رجوع خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کے انعامات انہی کو ملتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں. خوشی کے ایام اگرچہ دیکھنے کو لذیذ ہوتے ہیں مگر انجام کچھ نہیں ہوتا. رنگ رلیوں میں رہنے سے آخر خدا کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. خدا کی محبت یہی ہے کہ ابتلا میں ڈالتا ہے اور اس سے اپنے بندے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے. مثلا کسریٰ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم نہ دیتا تو یہ معجزہ کہ وہ اسی رات مارا گیا کیسے ظاہر ہوتا، اور اگر مکہ والے لوگ آپ کو نہ نکالتے تو فتحنا لکا فتح مبینہ کی آواز کیسے سنائی دیتی. ہر ایک معجزہ ابتلا سے وابستہ ہے. غفلت اور عیاشی کی زندگی کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. کامیابی پر کامیابی ہو تو تضرع اور ابتحال کا رشتہ تو بالکل رہتا ہی نہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ اسی کو پسند کرتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ دردناک حالتیں پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں ترقی عطا فرمائے اور عطا فرماتا چلا جائے اور ہمیں فتح و نصرت کے نظارے بھی جلد دکھائے. ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور شہید مرحوم کے بھی درجات بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے. جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ شہید کا میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. ان کے مختصر کوائف بھی بیان کر دیتا ہوں. ان کے والد کا نام میاں مبارک احمد صاحب ہے. ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے
ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے پردادا مکرم میاں احمد یار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا، جو فیروز والا گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور صحابی کہلائے۔ اسی طرح آپ کی پردادی محترمہ مہتاب بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحابیہ تھیں۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید 1968 میں پیدا ہوئے، پیدائشی احمدی تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 43 سال تھی۔ آپ نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی، پھر پی ٹی سی کا کورس کیا اور ٹیچر لگ گئے۔ ماسٹر صاحب شہید کی شادی 1997 میں روبینہ قدوس صاحبہ میں مکرم ماسٹر بشارت احمد صاحب امیر پارک گجرانوالہ سے ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ اسکول ٹیچر تھے، تقریباً 20 سال کی سروس تھی، گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھے، لیکن روا میں دارالشمالی میں پڑھاتے رہے۔ آپ کے ساتھی اساتذہ کے مطابق آپ کا شمار نہایت محنتی اور دیانتدار اساتذہ میں ہوتا تھا۔ محلہ نصرت آباد میں رہائش سے قبل محلہ دارالرحمت شرکی میں رہائش پذیر تھے۔ محلہ دارالرحمت شرکی میں انہیں اطفال الاحمدیہ کے دور میں مجلس کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق ملی۔ 5ویں کلاس میں زیر تعلیم تھے جب سے جماعتی خدمات بجا لا رہے تھے۔ مجلس خدام الاحمدیہ میں بطور منظم اطفال بعد ازاں 10 سال تک زعیم حلقہ کے عہدے پر فائز رہے۔ 1994 میں نصرت آباد شفٹ ہوئے، یہاں بھی فوری طور پر جماعت کے کاموں میں شامل ہو گئے۔ محلہ نصرت آباد میں زعیم حلقہ اور مجلس صحت کے زیر انتظام شعبہ کشتی رانی کے انچارج تھے۔ کشتی اور سوئمنگ بھی ان کو بڑی اچھی آتی تھی۔ خدمت کی توفیق پائی۔ 2.5 سال قبل صدر محلہ منتخب ہو گئے تھے۔ بطور صدر محلہ بڑے آسن رنگ میں خدمات بجا رہے تھے۔ آپ کے محلے کے احباب کے مطابق شہید مرحوم بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آنے والے اور بلند حوصلے کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی شخص سخت لہجے میں بھی، سخت الفاظ میں بھی بولتا تو اس بات کو ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے۔ عہدیداروں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، یہی رویہ ہر عہدیدار کا ہونا چاہیے۔ آپ کو مجلس خدام الاحمدیہ کے شعبہ حفاظت مرکز میں بھی ایک لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی۔ 2002 سے شہادت تک حفاظت مرکز کے تحت علوم بے کے انچارج رہے۔ تمام ڈیوٹی دہندگان اور کارکنان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے پینے، اگر دیر تک ڈیوٹیاں تو چائے وغیرہ کا انتظام خود جا کے پہنچانا۔ خدام بڑے خوش تھے ان سے۔ ماسٹر عبدالقدوس صاحب شہید نہایت اچھے اور خوش مزاج طبیعت کے مالک تھے۔ خدمت خلق کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ دریائے چناب میں جب کبھی کوئی ڈوب جاتا تو احمدی یا غیر احمدی کا فرق کیے بغیر اس کی نعش تلاش کرنے میں اپنے ساتھیوں کی نگرانی کرتے ہوئے دن رات محنت کرنے لگ جاتے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ تلاش نہ کر لیں نعش کو۔ بچپن سے وفات تک مختلف جماعتی عہدوں پر قائم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ شہید مرحوم اطاعت و فرما برداری کا ایک نمونہ تھے اور جماعتی عہدیداران کی عزت و احترام کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ طالب علمی کے دور سے ہی انہیں ورزشی مقابلہ جات میں حصہ لینے کا بڑا شوق تھا۔ کبڈی، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ وغیرہ کے کشتی رانی کے اچھے پلیئر تھے۔ لیکن ان میں ایک چیزیں ڈیوٹی دینے کے دوران میں نے دیکھا ہے، میرے ساتھ جنہوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں، لیکن کبھی سامنے آ کر ڈیوٹی دینے کا شوق نہیں تھا، کوئی نام و نمود نہیں تھی۔ بڑھ بڑھ کر آگے آنے کا بعضوں کو شوق ہوتا ہے باوجود انچارج ہونے کے، پیچھے رہتے تھے، اپنے ماتحتوں کو آگے رکھتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ کی خواہش تھی کہ جامعہ میں جائیں، لیکن بہرحال وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو مرحوم کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ شہید نہایت ملنسار، محبت کرنے والے، شاکر، ہمدرد اور دعاگو انسان تھے۔ ہم سب کو بہت خیال رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ سخت رویہ کبھی نہیں اپنایا، باوجود تکلیف اور مشکل کے عزیزوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے۔ شہادت سے ایک روز قبل بچوں کو صبر، ہمت اور خلافت سے وابستگی کی تلقین کی۔ اللہ کرے ان کی نسلوں میں جاری رہے۔ یہ بلکہ ان کی اہلیہ نے جو مجھے خط لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے لکھا کہ میرے میاں اکثر مجھے یہ کہا کرتے تھے، پھر میں تینوں یاد آواں گا، یعنی ان کو پہلے کچھ اپنے بارے میں تھا، اور آخری لمحات میں بھی یہی نصیحتیں کیں کہ میری والدہ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ
ان کو تو خیر یاد آئیں گے، لیکن قدوس شہید کے ہم بھی یہ وعدہ کرنا چاہیے آل ربا کو بھی کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں. یقیناً انہوں نے بہت زیادہ احسان کیا ہے جماعت پر، اور محسنوں کو جماعت کو بھی بھلایا نہیں کرتی، ہمیں بھی انشاءاللہ یاد رہیں گے ہمیشہ. فون پر بھی میری بات ہوئی تھی ان کی والدہ سے بھی، بوڑھی ہیں لیکن بڑی پرعزم، اور کوئی وہ نہیں تھا. بچوں سے بھی، بچے بھی ماشاءاللہ اپنے غم کے بجائے میرا حال پوچھ رہے تھے. اسرائیلیہ سے بات ہوئی، وہ بھی بڑی صابر و شاکر تھیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور خود ان کا حافظ و ناصر ہو. ان کے بوڑھے والدین ہیں، ان کے والد تو یہاں ہالینڈ میں ہی رہتے ہیں، لیکن والدہ وہاں ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں قدوس کے ساتھ. اسی طرح ان کی اہلیہ ہیں، میں نے بتایا. اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے 14 سال، عبدالسلام، جو 8ویں کلاس کا طالب علم ہے. عبدالباسط 13 سال کا، 7ویں کلاس میں. عبدالوہاب 5 سال کا، پہلی کلاس میں. اور ایک بیٹی عطیۃ القدوس ہے 10 سال کی، 4تھی میں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو. ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.